شارف رضولوی صاحب، پروفیسر شارف رضولوی ہماری اردو تہذیب اور تدریس اور تنقید کی بہت نمایاں اور بہت ممتاز شخصیات میں ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ریختہ کے ہمارے روبرو پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ شارف صاحب کا تعلق ہندوستان کے ایک بہت مردم خیز خطے سے ہے، قصبے سے ہے، جس کا نام رودولی ہے۔ اتر پردیش کے بہت سے صوبے، بہت سے قصبے ہیں جنہوں نے بہت تخلیقی صلاحیتوں کی حامل شخصیتیں پیدا کی ہیں۔ رودولی ساری دنیا میں مجاز کے نام سے منسوب ہے، اور دوسرے لوگ پروفیسر مشیر الحسن ہیں جو وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس خطے سے تعلق ہے شارف صاحب کا۔ شارف صاحب شاعری کرتے تھے پہلے، اور اندر اندر شاید اب بھی کرتے ہوں، تو وہ شارف تخلص کے طور پہ مشہور ہو گیا، لیکن دراصل وہ مسیب عباس اور لکھنؤ یونیورسٹی ایک زمانے میں جو بہت بڑا مرکز تھی، بالکل اس 20ویں صدی کے نصف یا وسط میں جو ایک بہت بڑا مرکز بنا تھا، جس میں تمام اہم شخصیات تنقید کی اور اردو تدریس کی، پروفیسر شام حسین اور پروفیسر آل احمد سرور، بہت نمایاں شخصیات تھیں جہاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ جو طالب علم تھے اس زمانے میں، جو بعد میں بہت نمایاں ہوئے، قاضی عبدالستار صاحب جو بہت ممتاز فکشن نگار، ناول نگار، ڈاکٹر قمر رئیس، کمال احمد صدیقی صاحب جو بعد میں بہت بڑے ماہر روس کے طور پہ مشہور ہوئے، یہ تمام لوگ لکھنؤ یونیورسٹی سے متعلق تھے۔ اس زمانے میں ترقی پسندی کا بہت بڑا مرکز تھا لکھنؤ اس وقت۔ شارف صاحب نے لکھنؤ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور یہاں کی ادبی سرگرمیوں میں بہت نمایاں طور پر شریک رہے۔ پھر ان کا جو دائرۂ عمل ہے وہ دلی منتقل ہوا، اور وہاں جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے، جو بہت ممتاز یونیورسٹیوں میں ہے ہندوستان کی، وہاں آپ کئی برس انہوں نے تدریس کے فرائض انجام دیے اور پروفیسر کی حیثیت سے وہاں سے سبکدوش ہوئے۔ اب لکھنؤ میں قیام ہے اور یہاں کی ادبی سرگرمیوں میں بہت سرگرمی سے شریک رہتے ہیں۔ ایک کالج بھی چلا رہے ہیں اور تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ ادب سے پر غور کرنا، اپنے ثقافتی ماحول پر غور کرنا، ادب کی فہم اور آج کے جو معاملات ہیں ان سے ان کا تجزیہ، ان کو سمجھنے کی کوشش اور ادب کے حوالے سے ان پر گفتگو، یہ تمام جو امتیازات ہیں وہ پروفیسر شارف رضولوی سے مخصوص ہیں۔ تو آج ہم ان سے کچھ ان کو پیچھے لے جائیں گے، ماضی میں کچھ ان کے بچپن اور اپنی نوجوانی کے زمانے میں جو ادبی ماحول تھا رودولی کا اور لکھنؤ کا، پھر دلی میں اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں کے سوالات سے جس طرح سے انہوں نے ان کو انگیز کیا ہے۔ تو شارف صاحب آپ کا استقبال ہے ریختہ میں روبرو پروگرام میں۔ تو رودولی کی یادیں آپ کے ذہن میں اس وقت جو نمایاں ہوں، کچھ منظر اور کچھ آوازیں اس وقت کی، کچھ لوگ یاد آتے ہوں آپ کو، اس کے بارے میں کچھ ذرا بتائیے۔ جی، جیسا آپ نے ابھی کہا کہ بہت مردم خیز قصبہ ہے رودولی، اودھ کا یا یو پی کا سب سے بڑا قصبہ، اپنے علاقے اور ایریے کے لحاظ سے بھی، اور اپنی مردم خیزی اور اپنی ادبی روایات اور تہذیبی روایات کے لحاظ سے بھی۔ سب سے بڑی چیز کہ وہ صوفیہ کا مرکز، 7 صوفیہ کے مزارات وہاں آج بھی ہیں، جن پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور مخدوم عبدالحق صاحب کا مزار وہاں، اور ہر سال ربیع الاخر کے پہلے دن سے اور 15 ربیع الاخر تک قوالی کا سلسلہ اور
14 اور 15 ربیع الاخر کو وہاں عرس. یہ ماحول بہت عجیب ہے کہ شاید کسی بھی قصبے میں اس طرح کا تہذیبی ماحول نہ ہو. یعنی عرس کے زمانے میں وہاں یہ صورت رہتی ہے کہ اس قصبے میں آنے والا ہر شخص قصبے کے لوگوں کا مہمان ہے، خواہ وہ ہندو ہوں خواہ مسلمان. اگر اس کی اطلاع درگاہ کے محتممین تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے کھانے کا انتظام جہاں وہ مقیم ہے وہاں درگاہ کی طرف سے ہوتا ہے. ورنہ جس کے یہاں وہ مقیم ہے وہ خود اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہے کہ وہ اس کی تواضع کرے. اور ہندو حضرات کے یہاں بھی لوگ آتے ہیں اور عرس کے سلسلے میں قیام کرتے ہیں. یہ ایسا ماحول یکجہتی کا بہت کم جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا جو رودولی میں تھا. اسی سلسلے میں وہاں ادبی سرگرمیاں بہت زیادہ رہیں. پہلی بات یہ ایک بہت اہم میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ذکر کیا کہ وہاں محفل سماع 15 شبوں میں پہلی سے اور 15 تک محفل سماع کا سلسلہ رہتا. لیکن شرط یہ تھی کہ کوئی شخص اردو میں کوئی نعت، کوئی منقبت، کوئی غزل نہیں پڑھ سکتا. صرف فارسی میں پڑھ سکتا تھا، ہندی میں پڑھ سکتا تھا، اودھی میں پڑھ سکتا تھا. اس کے علاوہ اجازت نہیں تھی پڑھنے کی. اب بہرحال وہ صورت نہیں رہی. لیکن میں آپ کو صرف میں نے یہ اس کا حوالہ اس لیے دیا کہ جو سماعتوں کا کلچر وہاں بنا، فارسی کے اشعار سن کے، اور وہ سنتے سنتے ایک بالکل ان پڑھ آدمی سے بھی آپ موقع بے موقع فارسی کے اشعار سن لیں گے اور وہ فارسی کے اشعار آپ کے سامنے کوٹ کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ہر شخص مہذب، ہر شخص کو نشست و برخاست کا سلیقہ معلوم، اس لیے کہ 15 شبیں اس کو فرش پر بیٹھ کر گزارنی ہے. یہ تربیت ہوتی تھی. اور اسی طرح سے محرم کے زمانے میں سب مل کر محرم کرتے تھے. کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ شیعہ کون ہیں، سنی کون ہیں، ہندو کون ہیں، کس کے علم میں مجمع زیادہ ہے اور کس کے علم میں مجمع کم ہے. یہ چیزیں تھیں جس نے اس ایسے کلچر کو فروغ دیا جہاں ادب کی پرورش ہوئی اور جہاں تہذیب کی پرورش ہوئی. اور اسی ماحول میں وہاں کے ادیب اور شاعر جو ہیں وہ پیدا ہوئے. ذکر آیا کہ وہاں کے ادیبوں کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی ایسی اہم شخصیات رودولی سے نکلی جن پر ادب بجا طور پر فخر کر سکتا ہے، جس میں سب سے پہلا نام چودھری محمد علی رودولوی کا ہے. چودھری محمد علی رودولوی صاحب ایک بہت عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے. ہر چیز میں کا علم انہیں تھا. اتنا زبردست مطالعہ تھا، اتنی زبردست ان کا کتب خانہ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ادب، افسانہ، اتنا خوبصورت افسانہ، گناہ کا خوف ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے. اس کے علاوہ کشکول محمد علی شاہ فقیر، ان کے انشائیے اور مضامین اور مختصر افسانوں کا مجموعہ کشکول محمد علی شاہ فقیر. ان کا جیسا نثری اسلوب اور ان کے جیسی بیانیہ پر ایک خاص نوعیت کی قدرت، جس طرح سے جس چیز کو چاہیں اسے وہ گھما دیں اور اس کو اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کریں، بہت ہی خوبصورت ان کا انداز تھا. یہ وہاں کی دین ہے. چودھری محمد علی صاحب وہ پہلے شخص ہیں پورے ملک میں، یہ بہت عجیب بات ہے، جنہوں نے برتھ کنٹرول پر کتاب لکھی. کبھی کسی نے نہیں لکھی ہوگی، اس زمانے میں نہیں لکھی ہوگی. سن
30 میں یا اور اس سے پہلے. میرا یہ خیال ہے کہ نام بھی لوگ نہیں جانتے ہوں گے اس کا. اس وقت انہوں نے تاکید کی اور ایک کتابچہ لکھا پردے کی بات. اس کے علاوہ ان کی بہت سی کتابیں ہیں. میرا مذہب کے حوالے سے اس میں کہ انہوں نے خاصے اس میں کہ اپنے ہی مسلک کے اس میں کہ معاملات میں اعتراضات میں کہ انہوں نے کیے. جی بہت مدلل اس میں کہ وہ کتاب انہوں نے لکھی. اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, یہ الگ چیز ہے. نہیں اس سے سب کو اختلاف ہوا. اس کو میرا مذہب سے شیعوں کو بھی اختلاف ہوا. انہوں نے کہا یہ سنی ہو گئے, سنیوں کو اختلاف ہو گیا کہ تو شیعہ تو ہی ہیں. تو وہ خاص طرح کی جدلیت. ہاں بہت صاحب بہت زبردست جس طرح سے انہوں نے مذہب کو سمجھا, اسے برتا اور بالاعلان اس کو کہا. کوئی اس میں بہرحال میں خدا کے نام خط ہے ان کا. ہاں لیکن شاعری کے حوالے سے شاعر صاحب اس میں کی بھی بہت, صرف مجاز کا نام اگر ہٹا دیا جائے, مجاز کا نام چونکہ بہت مشہور ہے, تو واصف صاحب اس میں کہ جو ہے واصف رودولوی اور رد رودولوی اس میں کہ باقر مہدی کے والد صاحب, جی ہاں میں خود اس حوالے سے اس میں کہ اس طرح کی یادیں آپ کے ذہن. جی ہاں نہیں یہ آپ نہیں شاعر کی حیثیت سے آپ نے ذکر کیا. جعفر مہدی صاحب رزم, باقر مہدی صاحب کے والد, بڑے پرنہ مشق شاعر, بہت اچھے مرثیہ گو. اور اگر کہیں سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جوش نے مرثیے میں تبدیلی کا رجحان پیدا کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تبدیلی کا رجحان رزم رودولوی کے یہاں سے آ گیا تھا. یعنی انہوں نے پہلی بار یہ جو مرثیے عام طور پر رائج ہیں, جن کا مقصد ہی رونا رلانا تھا, اس سے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ مرثیہ سننے کے لیے ہزاروں آدمی جمع ہوتے ہیں, اور اس زمانے میں واقعی ہزاروں آدمی جمع ہوتے تھے. تو کیوں نہ ایسے مرثیے کہے جائیں جس میں اسلامی تعلیمات کو پیش کیا جائے. مثلا انہوں نے ایک مرثیہ کہا اسلام اور غلامی, انہوں نے ایک مرثیہ کہا اسلام اور عورت. تو اس طرح سے انہوں نے موضوعاتی مرثیے کہے جن کا اختتام تو ظاہر ہے کہ مرثیہ ہے تو واقعہ کربلا پر ہی ہوگا, لیکن انہوں نے ایک نیا رخ, ایک جدت پیدا کی. بہت اہم شاعر رودولی کے. باقر مہدی اسی طرح سے واقف ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جدید شعراء میں یا الٹرا ترقی پسند شعراء باقر مہدی صاحب بہت اہم, اور کیا خوبصورت غزلیں. بس یہ کہ بعض الجھنیں ان کے اندر تھیں, سیاہ نظمیں اور کی, اور لوگوں سے ناراضگی اور خفگی کی. نجم رودولوی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ بہت اچھے غزل گو نجم صاحب تھے. وہ بہت مشہور نہیں ہو سکے جس طرح سے جو شہرت ان لوگوں کو ملی. تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ پرنٹ میڈیا تک پہنچنا ہر ایک کو نہیں تھا. پھر نجم صاحب کچھ اتنے بہت اس معاملے میں کنسرن بھی نہیں تھے. شعر کہتے تھے اور بہت اچھی غزلیں کہتے تھے. پھر ایک زمانے میں ان کا رہنا فیض آباد میں ہونے لگا اور وہ فیض آباد میں رہنے لگے. رودولی سے تھوڑا سا ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ رودولی کے شاعر تھے. اور رودولی میں بہت سے ایسے شاعر جن کے نام کوئی نہیں جانتا. مولی اختر صاحب تھے, بہت اچھے شاعر تھے, بڑے مضبوط شعر کہنے والے, لیکن کبھی ایک غزل انہوں نے چھپوائی نہیں. ہم لوگ کہہ کے تھک گئے. لوگ آتے تھے, شاگرد جمع ہوتے تھے, کسی کو ایک غزل دے دی, کسی کو 2 غزلیں دے دیں, یہ سب کیا کرتے تھے, لیکن انہوں نے کوئی غزل اپنی نہیں چھپوائی. بہت اچھے شاعر تھے. اس طرح سے کئی شاعر رودولی میں ایسے تھے. رودولی کے شعراء میں ایک ذکر اگر نہ کیا جائے, شعر
مجھے یاد ہے نام میں آپ کو اس وقت ذہن سے میرے نکل گیا، یہی نہ ہوگا کہ در در کی خاک چھانیں گے بس اور اے دل خانہ خراب کیا ہوگا. جی 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 یہ تو بہت مشہور شعر ہے. بس اور اے دل. اب وہ نیم دیوانہ قسم کے شاعر تھے، کہیں مسجد میں لیٹے ہیں کہیں لیٹے ہیں، غزلیں کہتے تھے، رکھتے تھے، پڑھتے تھے، سناتے تھے، اور اس کے بعد ادھر ادھر ضائع ہو جاتی تھی. ان کا کلام باقی نہیں رہ گیا، لیکن یہ کہ ان کے چند اشعار اور چند غزلیں لوگوں کے ذہن میں تھیں جو بہرحال ابھی بھی ہو سکتی ہیں، مل جائیں گی، لیکن وہ نہیں رہے. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو صحافت کا معیار، جنگ آزادی میں حصہ لینے کا لوگوں کا، وہاں کے لوگ جو تھے جنگ آزادی میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، قید کی صعوبتیں برداشت کی، سب کچھ ہوا. صحافت میں پروانہ رودولی صاحب نے بہت نام کمایا. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو رودولی کا ایک اچھا علمی ادبی کنٹریبیوشن ہے. ایسی تہذیبی فضا جو آپ کے قصبے میں کب تک آپ کا قیام رہا؟ تعلیم، ابتدائی تعلیم تو وہیں ہوئی ہوگی؟ میری ابتدائی تعلیم کچھ وہاں ہوئی، کچھ وہاں سے باہر ہوئی، پھر مجھے واپس آنا پڑا. مثلا یہ کہ شروع میں تو تعلیم میری وہیں شروع ہوئی. اس کے بعد میری والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ والد میرے سروس میں تھے، ملازمت میں تھے گورنمنٹ اس میں، اس وجہ سے وہ کبھی کسی ضلع میں اور کبھی کہیں. تو میری ذمہ داری کبھی میری بہن پر، اور ان کی شادی ہو جانے کے بعد پھوپھی اور ان لوگوں کے اوپر. تو اس طرح سے میں ادھر ادھر زیادہ گھوما. سلطانپور میں بھی میری 1 سال تعلیم ہوئی، الہ آباد میں بھی ہوئی، اور کانپور میں بھی ہوئی. تو کانپور میں 6ٹھے درجے میں کانپور میں تھا، اور 6ٹھا درجہ میں نے وہاں سے پاس کیا. 7ویں میں آیا، لیکن 7ویں میں 1947 میں فسادات ہونے لگے. تو ان فسادات کے سلسلے میں مجھے پھر رودولی واپس جانا پڑا. پھر بقیہ تعلیم میری 7واں 8واں 9واں یہ رودولی میں ہوئی. اس کے بعد پھر میں کانپور آیا، اور 10واں اور 12th میں نے کانپور سے کیا، اور اس کے بعد یونیورسٹی جوائن کی میں نے. تو اس طرح سے میں رودولی میں میرا اچھا خاصا وقت گزرا. اور جب تک میں دہلی نہیں چلا گیا، یعنی 1961 میں، اس وقت تک رودولی اسی طرح سے تھی جیسے میرا رہن سہن. پھر گھر بھی دھیرے دھیرے حالات کا شکار ہوتا گیا، اور میں بھی الجھنوں میں مبتلا ہوتا گیا. تو یہاں جب آپ لکھنؤ تشریف لے آئے شریف صاحب، یہاں آپ نے ایڈمیشن لیا، تو ظاہر ہے کہ ابھی جو فرحت نثار صاحب نے اس کی بات کی کہ ترقی پسندی کا یہ ایک بڑا مرکز تھا، بہت مضبوط. جی ہاں. اور یہاں اپنے کی جو ہے وہ بہت اپنے کی اہم لوگ اپنے ایک ساتھ، اپنے کہ علیم صاحب ہوں، سجاد ظہیر صاحب ہوں، اس میں تجان صاحب ہوں، یہ ایک بڑا مرکز اس میں یہ رہا ہے. جی ہاں. تو اس نے اس میں کہ ذہنی طور پر اس میں کس طرح آپ کو متاثر کیا، اور کیا اس سے پہلے یا لکھنؤ آنے سے پہلے اس تحریک سے کہیں نہ کہیں اس میں کہ آپ کو جڑاؤ محسوس کہ آپ نے کیا تھا، یا لکھنؤ آنے کے بعد اس میں اس تحریک نے آپ کو متاثر کیا؟ نہیں، میں اس تحریک سے لکھنؤ آنے سے پہلے متاثر تھا. یعنی میں جب 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا، اس وقت شاہراہ کا خریدار تھا. جی. اور اس میں اس شاہراہ کے پڑھنے سے ان نئے شعراء یا ترقی پسند شعراء سے اچھی واقفیت تھی. نازک حکمت یا بنگال کے باغی شاعر سے میں اس وقت واقف تھا جب میں نے شاہراہ میں ان کے بارے میں مضامین پڑھے. ساحر کی نظمیں اس وقت زبانی یاد کرتا تھا جب شاید میری ہم عمر لوگ ساحر کے نام سے واقف نہیں تھے. خواجہ احمد عباس کے افسانے یا کرشن چند کے افسانے، خاص طور پر 47 کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ 47 سے 48 میں نے ہم وحشی ہیں
کا اشتہار دیکھا شاہراہ میں اور وہ کتاب میں نے منگوائی اور وہ کتاب پڑھی. اور میرے چند احباب تھے, ہم لوگ ایک جگہ, ایک کتاب میرے پاس یہی ہوتی تھی تو وہ ایک جگہ بیٹھ کے ایک افسانہ ایک آدمی پڑھتا تھا, ایک دوسرا پڑھتا تھا, ایک تیسرا آدمی پڑھتا تھا. اور عمر ایسی تھی کہ بعض وقت ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اسی طرح سے دھانی باقی عصمت چغتائی کا, شاید آج اس کتاب کا نام بھی کوئی نہ جانتا ہو, فسادات کے سلسلے میں بہت پورا ایک ڈرامہ دھانی باقی کے نام سے عصمت چغتائی نے لکھا تھا اور یہ شائع ہوا تھا. یہ ڈرامہ بھی میں نے منگوایا, کتابی شکل میں شائع ہوا اور وہ ہم لوگوں نے پڑھا. تو اس طرح سے ترقی پسندی سے میری واقفیت ایسی تھی کہ جب میں 10ویں میں کانپور گیا پڑھنے کے لیے تو میرے ایک دوست یہاں بیرو روڈ کے پاس رہتے تھے. عظیم الدین صاحب تعلق دار پیسار کی بلڈنگ میں تھی, تو میرے دوست تھے اور ان کے رشتہ دار تھے. تو وہ پڑھنے کے لیے جیسے میں کانپور گیا تھا اسی طرح سے وہ لکھنؤ آ گئے تھے اور وہاں تھے. انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ بھائی یہاں سامنے کی کوٹھی میں کوئی صاحب رہتے ہیں جہاں سارے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں, احتشام صاحب اور عالِ احمد سرور اور منظر سلیم, ان لوگوں کو یہاں میں دیکھتا ہوں اتوار کو, تو تم اتوار کو آؤ یہاں. تو میں اتوار کو کانپور سے لکھنؤ آتا تھا اور کچھ دن تو آپ یقین مانیے کہ میں نے باہر سے ان لوگوں کو دیکھا, کون لوگ ہیں, کچھ نہیں سنا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. 7 بیرو روڈ بالکل سامنے کی عمارت تھی, تراہا تھا, تراہے کے بالکل ادھر یہ عظیم الدین صاحب کی کوٹھی تھی, بائیں طرف 7 بیرو روڈ تھا اور دائیں طرف اسد علی صاحب کی کوٹھی تھی. تو اتر کے یہاں آتے تھے اور جس وقت جلسہ ہوتا تھا تو بیٹھتے تھے. پھر میں نے کہا کہ بھئی یہ اچھا نہیں لگتا ہے, چل کے دیکھیں, اس لیے کہ 2 ناموں سے واقف تھے, کسی تیسرے نام سے نہیں واقف تھے, ایک احتشام صاحب اور ایک علی احمد سرور. اور 10ویں میں جو کتاب اردو کی پڑھائی جاتی تھی وہ ترتیب دی ہوئی تھی علی احمد سرور کی اور 12ویں میں احتشام صاحب کی. تو دیکھنے کا اتنا شوق تھا اور سننے کا, اور یہ کہ یہ ہے ایک بار اندر آ گئے. اندر آ گئے تو لوگوں نے دیکھا, کہا بیٹھیے, آداب کیا, بیٹھ گئے. بعد میں لوگوں نے پوچھا کون ہے, کہاں سے آئے, کیا ہے, بتا دیا, لیکن یہ کہ بہت کچھ نہیں کہہ پائے. تو میں صرف یہ میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ یہ 8ویں 9ویں میں جب میں تھا تب میں نے یہ کتابیں پڑھی تھیں, اور 10ویں میں پہلی بار ترقی پسند مصنفین کے جلسے میں انجانے شخص کے طور پر شریک ہوا تھا. شاہد صاحب, پہلے ذرا سے ابھی آپ نے ذکر کیا محفل سماع جو, تو اس میں آپ کی شرکت بھی ہوتی ہوگی. جی برابر. تو وہ ایک اندرونی ایک فضا جو فارسی شاعری سے اور اودھی اور برج کی شاعری سے تصوف کا پورا کلام. جی. تو کیا کچھ آپ کو اس زمانے میں جو آپ کے لاشعور میں کچھ شعر پڑھے ہوں, کچھ یاد آتے ہیں آپ کو؟ نہیں, وہ اشعار تو اس وقت تو میرے ذہن میں شاید نہیں آئیں گے, اس لیے کہ اب حافظہ ساتھ نہیں دیتا. لیکن بہت مشہور عثمان ہارونی کی غزل ہے, سر بازار میں رقصم, منم عثمان ہارونی, یار شیخ منصورم ملامت کنت خلق و من بردار می رقصم. یہ ہم لوگ پڑھتے تھے تو اسی طرح سے رقص کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اور خسرو کی غزل نمی دانم چه محفل بود شب جائے کہ من بودم,
شاہد صاحب ایک چیز بتائیے، آج بھی رودولی میں اس میں تشریف لے جاتے ہیں، میں اپنے بچپن میں محفل سما میں بھی حاضر ہوا بہت بار، تو ایک خاص اس میں کہ میں نے اس میں کہ جو ہے شاہ اخلاق صاحب کے زمانے تک، اس میں آفاق صاحب کے زمانے تک ایک چیز میں نے دیکھی کہ محفل سما کا ایک اس میں کہ اپنا جو طریقہ تھا اس میں کہ وہ شاید ہم کو اور کہیں نہیں دیکھا کہ اس میں کہ دو دانوں اس میں کہ اگلی صف کے سارے لوگ میں بیٹھتے تھے اور رات بھر پہلو نہیں بدلتے تھے، پہلو بدلنا اس میں بالکل معلوم تھا، اور اس میں ایک قوال کو اس میں ایک جو ہے پیسے براہ راست نذرانہ نہیں پیش کر سکتے تھے، شاہ صاحب کے اس میں کے ہاتھ میں اس میں نذرانہ پیش کیا جاتا تھا، وہ بعد میں قوال کو، اور قوال سے اگر ذرا سے بھی تلفظ کی غلطی ہوتی تھی تو شاہ اخلاق صاحب کی انگلی اٹھ جایا اور اس کے فوراً بعد اس میں وہ اپنا ہارمونیم اور کوئی قوالی کا سلسلہ بند ہو جاتا تھا۔ اب کیا آپ محسوس کرتے ہیں اس میں کہ کتنی تبدیلی آئی ہے اتنے وقت میں؟ اب اس میں اب بھی محفل سما ہوتی ہے لیکن یہ کہ کتنا زوال آیا ہے؟ دیکھیے محفل سما تو اب بھی ہوتی ہے اور محفل سما کا ماحول اب بھی وہی رہتا ہے، سوائے اس کے کہ اب فارسی کا کلام خال خال پڑھا جاتا ہے اور ہندی اور اردو کا کلام زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلے بہت منجھے ہوئے اور ایسے پڑھنے والے ہوتے تھے، آپ کو شاید یاد ہوگا یا سنا ہو، محرم علی تھے، بہت مشہور قوال محرم علی تھے، اسی طرح سے کئی بہت مشہور قوال تھے، ہر ایرے غیرے کو پڑھنے کی اجازت وہاں نہیں تھی۔ یہ ایک شرط، یہ ادب کے جو تخمکاری آپ کے، جی ہاں، میرے خیال سے وہاں بہت بڑی تحریک رہی ہوگی، یہ تو بہت بڑی تحریک تھی، وہی پرورش ہوتی تھی۔ آپ یقین جانیے کہ گھر میں اگر کسی کے 4 بچے ہیں تو چاروں شعر کہتے ہیں، اور وہاں کا مشاعرہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صبح کی اذان سے پہلے ختم ہو گیا ہو۔ شعر گوئی آپ، جی ہاں، کا سلسلہ بچپن ہی سے، شعر گوئی کا سلسلہ تو بچپن ہی سے رہا۔ اور اس میں ایک دلچسپ واقعہ میں یہاں پر آپ کو شامل کر دوں، کانپور میں ایک فیض عام اسکول تھا، اب تو شاید کالج والیج ہوگا، بڑی جگہ ہوگی، وہاں میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب الرحمن صاحب اردو پڑھاتے تھے یہ ہم لوگوں کو چھٹے درجے میں ہر دوسرے ہفتے جمعے کے دن یا کسی ایک دن انہوں نے طے کر لیا تھا، وہ ایک مصرع طرح دیتے تھے، چھٹے درجے میں ایک مصرع طرح وہ دیتے تھے اور سب بچوں سے کہتے تھے کہ اس پر شعر کہو۔ کبھی وہ بورڈ پر قافیے لکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قافیہ ہے اور دیکھو یہ ردیف ہے اور یہ تم کو شعر کہنے، یہ باقاعدہ ہر اس میں ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس میں سے سال میں منتخب 1-2 غزلیں وہ میگزین میں شائع کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک ہفتے میں وہ ایک موضوع دیتے تھے اور سب سے کہتے تھے مضمون لکھو۔ تو جو ان کا عجیب و غریب پڑھا، میں نے آج تک اس کے بعد سے میں نے BA کیا، MA کیا، سب کچھ کیا، دنیا کے نئی ٹیکنیک ایجوکیشن میں آئی، وہ سب آئی، لیکن میں نے اس طرح کی تربیت نہیں دیکھی۔ اب اس میں سے کوئی شاعر بن سکا یا نہیں بن سکا، یا میں مشہور نہیں ہو سکا، یہ الگ بات ہے۔ شاعری آپ کی صرف 2 طالب علموں کی غزلوں کو میگزین میں جگہ ملی، ایک میں اور ایک طالب علم کا نام تھا مسعود، بس اس کے علاوہ کسی تیسرے طالب علم زمانے کچھ شعر اگر آپ کو یاد ہو تو نہیں مجھے یاد تو نہیں ہے۔ وہ غزل بھی میں نے بہت تلاش کی، میگزین میرے پاس تھا کہ بھائی وہ تو کم سے کم نکل کے آنا چاہیے، رہنا چاہیے، لیکن وہ اصل مصرع طرح جسے انہوں نے مصرع طرح دیا، سنا ہے کہ فصل بہار آ رہی ہے، اب آپ اس کے اوپر شعر کہیے، تو وہ تو بندی لوگ کیا کرتے تھے، سارا کلاس وہ حکم تھا، وہ کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ اس طرح سے میں نے اس لیے حوالہ دیا ایک ٹیچر کی کامیابی کا کہ کس طرح سے پڑھانا چاہیے۔ کوئی سیلف امیج آپ کی رہی ہو اس وقت کہ مجھے شاعر بننا ہے، یا پھر
اور ادب کے کسی اور پہلو سے تعلق یا کیا کوئی چیز ایسی؟ فرض صاحب یہ تو نہیں خیال رہا کہ مجھے شاعر بننا ہے، لیکن سن 60 تک میں شاعری کرتا رہا، اور اس طرح سے کہ کانپور کا کوئی مشاعرہ ایسا نہیں تھا جس میں میں نہیں شریک ہوتا تھا، یو پی کے مختلف اضلاع میں جو مشاعرے ہوتے تھے وہ میرے بغیر نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ مشرقی پاکستان میں مشاعرہ ہوا تو وہاں بھی 1956 یا 57 کی بات ہے، میں مشاعرے میں وہاں کے شریک ہوا۔ لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ کچھ بہت عارضی شہرت ہوتی ہے، اور یہ واہ واہ جو ہے یہ آدمی کو دھوکہ دیتی ہے۔ تو یہاں لکھنؤ یونیورسٹی آنے کے بعد بالخصوص احتشام صاحب اور علی احمد سرور صاحب کی کلاسوں میں شرکت کر کے، ان سے گفتگو کر کے، ان سے بات کر کے، ان کے گھر میں ان سے گفتگو کر کے مجھے پڑھنے کا شوق اور زیادہ ہوا، اور پھر میں نے لکھنا شروع کیا، اور میں نے تنقید لکھی، مضامین لکھے، تنقیدی مضامین۔ اور پہلا کام جو میں نے کیا اور جس سے مجھے میری شناخت بنی اور لوگوں نے مجھے پہچانا طالب علمی کے زمانے میں، وہ تھا مرثیہ انیس میں ڈرامائی عناصر۔ تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مرثیے میں پہلی بار کسی نے مرثیے کو روایتی مطالعے سے ہٹ کے دیکھا تھا۔ یہ ایک بہرحال جو میری ذہنی اپج تھی کہ میں نے اس کو اس طرح سے مرثیے کو دیکھنے کی کوشش کی، اور اس طرح سے کیا کہ آپ یہ سمجھیے کہ وہ کتاب میری اسی سال شائع ہو گئی 1958-59 میں، اور لوگ مجھے جانتے نہیں تھے، نہ میری عمر سے واقف تھے، نہ جانتے تھے، اور وہ مختلف یونیورسٹیز کے نصاب میں فوراً داخل ہو گئی، اس لیے ہاں کہ لوگ مجھے جانتے نہیں تھے، اس لیے۔ تو اس طرح سے مجھے، اور یہ مجھے لگا کہ جیسے میں نے کچھ پایا، ایک مضمون لکھ کے یا ایک کتاب لکھ کے، یہ محسوس ہوا کہ میں نے کچھ پایا۔ شاہد صاحب اپنے یہاں لکھنؤ میں سرور صاحب اور احتشام صاحب کا آپ نے ذکر کیا، اور آپ کی تحریروں میں بھی وہ اعتدال اپنی بھی موجود ہے شروع سے، کہ جو اس میں کہ ترقی پسندوں میں اس میں کہ ہم دو گروپ میں آسانی سے اسے ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک جو بہت سخت گیر گروپ ہے اس میں یہ کہ جو اس میں کہ غزل کو اس میں یہ کہ وہ ٹاٹ باہر کرنا چاہتا ہے، ہوش نگاری کو ٹاٹ باہر کرنا چاہتا ہے، منٹوں کو اس میں نکالنا چاہتا ہے۔ ایک احتشام صاحب اور سرور صاحب آپ کا رویہ اس کے بعد جو بہت اعتدال اپنی کا رویہ تھا، تو آپ اس میں ان دونوں رویوں کے بیچ اس میں کبھی کوئی تصادم آپ کے ذہن میں کیا اس میں پیدا ہوا؟ نہیں، کبھی کوئی تصادم نہیں پیدا ہوا۔ ایک نام میں اس میں اضافہ کر دوں اعتدال میں، کہ جو ترقی پسند تحریک کا جو شخص بانی تھا سجاد ظہیر، اعتدال آپ دیکھیں تو کسی طرح کی کوئی انتہا پسندی، آج اگر کسی کی تحریر سے مدلل اور مکمل جوابات اس طرح کے اعتراضات کے دیے جا سکتے ہیں تو سجاد ظہیر کی تحریر ہے۔ انہوں نے اس کی مخالفت کی، مارکسزم سے آپ سے کیا مطلب، شاعری دل کی بات ہے، شاعری مسرت اور لطف کی بات ہے، اس کی بات کیجیے۔ یہی جن کا حوالہ آپ نے دیا، غزل گردن زدنی آپ کے ممتاز حسین صاحب اور زو انصاری، ان دو، اور انہی دو کے خلاف انہوں نے ذکر حافظ لکھا، جس میں انہوں نے تصوف کو بھی ڈیفینڈ کیا اور غزل کو بھی ڈیفینڈ کیا۔ تو مجھے تصادم اس لیے نہیں محسوس ہوا کہ میں نے ان لوگوں کو بھی کبھی جواب نہیں دیا۔ ایک تو دیکھیے شاہد صاحب کہ ہمارے یہاں جو 58 کے بعد سے جو پورا ایک مسئلہ ثانیہ سلسلہ شروع ہوا، بنگال سے لے کے پھر نئے جو مغربی افکار تھے ان کے آنے کے بعد سے لوگوں نے اپنے روایت کا جائزہ لینا شروع کیا، تو وہ
دو دھارے تو بالکل واضح ہیں کہ ایک تطابق کا کہ اپنے پرانے سرمایے اور اپنی پرانی جو اقدار ہیں تہذیب کی ان پر ایک نظر ثانی، اور کچھ لوگوں نے رد کرنا چاہا اور نئے سرے سے چیزیں بنانی چاہیں، کچھ لوگوں نے تطابق اور ہم آہنگی کی تلاش کرنی شروع کی. تو یہ ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ قومی تحریک آزادی کی وجہ سے آزادی کا ایک جذبہ جو عمومی پیدا ہوا تھا، تو اس میں روایت شکنی کا ایک رجحان بھی شامل ہوا. پھر مارکسی جو نقطہ نظر تھا اس نے بھی اس کو تقویت پہنچائی، اور نئے نوجوان جو اس وقت تخلیقی ذہن رکھتے تھے وہ بڑی تعداد میں اس میں شریک ہوئے. تو غزل کے سلسلے میں جو ایک رویہ اس وقت تھا کہ یہ جاگیردارانہ عہد کی پیداوار ہے، اور آج کے تقاضوں اور جو نئے تجربے ہیں ان کو اظہار دینے کی سکت اس میں نہیں ہے. لیکن بعد میں مطلب یہاں تک کہ فلم بھی بنی، ایک غزل فلم ہے، اس میں باقاعدہ ایک کردار ہے، وہ تبلیغ کرتا ہے کہ غزل چھوڑو، یہ کیا ہے، پرانے زمانے کا راگ ہے، نظمیں لکھو اور انقلابی چیزیں ہیں. اس ماحول میں آپ نے جب داخلہ لیا ادب کی دنیا میں، تو آپ کیا کس قسم کے جذبے اور کیا عزائم آپ کے پیش نظر رہے؟ دیکھیے، میں نے نظمیں تو بہت کم کہیں، اور کوئی ایسی نظم لکھ بھی نہیں سکا جو کسی حوالے میں آ سکے. غزلیں میں نے کہیں اور مضامین میں نے لکھے. تو جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال تھی اور اس وقت جس طرح سے لوگ ادب کو پیش کر رہے تھے، آپ نے حوالہ دیا مارکس کا. ترقی پسند تحریک کے ساتھ اور آزادی کی جنگ کے ساتھ لوگوں کے یہاں تھوڑی سی شدت پسندی تو آئی تھی. مارکس کی مقبولیت صرف ترقی پسندوں یا کمیونسٹوں ہی میں نہیں تھی. کانگریس جو ہے اس کا پورا ونگ، سوشلسٹ ونگ، پنڈت نہرو جس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، حسرت موہانی آئین سوویت کی بات کرتے تھے. تو اس طرح سے وہ اثرات ہر جگہ تھے. جو لوگ مارکسسٹ نہیں تھے یا جو مارکس کے بارے میں جانتے نہیں تھے اور جو بالاعلان ترقی پسند نہیں تھے، جو لکھنؤ کے روایتی شعراء کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کے یہاں بھی لہجے کی تبدیلی اور موضوع کی تبدیلی جو تھی وہ آئی. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ جو تبدیل ہوتا ہوا جو زمانہ ہوتا ہے وہ شعراء کو بدلتا ہے، ان کی فکر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو اس طرح سے فرحت صاحب وہ زمانہ جو ہے وہ ہر شخص کی فکر پر اثر انداز ہوا. جو زیادہ شدت پسند تھے انہوں نے شاعری چھوڑ کے لینن اور مارکس کے قصیدے لکھنے شروع کر دیے، ورنہ بیشتر لوگ بہرحال شعر کہتے ہیں. ہمارے بچپن تک سن 60 وغیرہ کے آس پاس ایک جملہ بہت مشہور تھا کہ ایسا نوجوان جس کو جوانی میں مارکس سے متاثر نہ ہوا ہو جو، تو اس کی جوانی بیمانی، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے اگر اس نے اس کو رد نہ کر دیا ہو تو ذہنی بلوغت اس کی مشکوک، اس کی بےخوب بیماری. تو یہ ایک عمومی جو ایک کلچر آف ریویژن جو پیدا ہوا تھا اس وقت، اور پروٹیسٹ، اس کا مارکس اس کی مرکز میں آ گئے. تو اس میں مختلف طرح سے میرے خیال سے لوگوں نے اپنے طور پہ انٹرپریٹ کیا. صحیح طرح ایک سوال اس میں جو ہے عجیب سا ہے لیکن میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ فیض صاحب ہمارے ترقی پسندوں کے سب سے بڑے شاعر ہیں. جی آپ اس میں ایک ہی لہجے کے اعتبار سے اس میں ایک ہی فیض کو کتنا ترقی پسند مانتے ہیں؟ اس میں ایک ہی اس لیے کہ اس میں ایک ہی جب اس میں ایک ہی کلاسیکی، اس میں ایک ہی ہم شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں اور فیض کا نام ہٹا دیں اس میں ایک ہی، تو ہمیں اس میں فیض کی شاعری میں وہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں جو ہماری کلاسیکی شاعری میں موجود تھیں، اور ان کی ایک طرح سے اس میں ایک نئے اشتہاروں کو نئے مانیے ضرور دی اتک دی. لیکن یہ اس میں ایک ترقی پسندی اس میں ایک جو ہے وہ کے نمائندے وہ آپ کے خیال میں کس طرح سے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ان کی نظمیں آپ فلسطین سے متعلق
سر وادی سینا میں یا اور دوسری ان کی کتابوں میں اگر آپ ان کی نظمیں پڑھیں، غزلوں کو اتنا آپ مت لیجئے. غزل میں ہے مطلب اگر آپ اس کو جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے ان پرانے استعاروں اور تشبیہات کو ایک نئے معنی میں استعمال کیا، یعنی انہوں نے اس کے جو وقت میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے ان کے معنی کے سلسلے میں، اس طرح سے انہوں نے اس کو بڑھتا اور بہت کامیابی سے بڑھتا. دیکھیے ان کی مقبولیت ان کے یہاں جو خوبصورتی ہے، جذبے کی خوبصورتی ہے، اظہار کی خوبصورتی ہے، الفاظ اور بیان کی خوبصورتی ہے. یہ ان کے عہد کے دوسرے شعراء کے یہاں آپ کو اس یکسانیت اور اس طرح سے نہیں ملے گی جس طرح سے فیض کے یہاں ہے. فیض کے یہاں ایک تسلسل ہے اس کا. دوسروں کے یہاں اگر کہیں ایک مل گیا تو وہ کہیں سے اثر پڑا تو کوئی چیز نظر آ گئی، ورنہ اس کو اس طرح سے نہیں ملے گا. دوسری چیز جہاں تک ترقی پسندی کی بات ہے یا اس کی بات ہے کہ وہ زمانے کا جو صورتحال ہے، بچے کی لوری اب پڑھیے، کیا مطلب اب اس میں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس میں کہاں سے زمانہ آ گیا اور کہاں سے یہ دکھ سما گیا اور کیوں آ گیا. تو یہ جو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ لانا کہ وہ ترقی پسند نہیں. میرے ذہن میں یہ سوال اس لیے آیا شاہد صاحب کہ جیسے سردار جعفری صاحب نے یہ داغ باغ اجالا یہ شب بدیدہ شہر اس نظم کے حوالے سے جو اعتراض کیا گفتگو میں، جی ہاں، تنہائی کے اوپر اس کا اعتدال پسند جو ترقی پسند تھے اس میں یہ کہ مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے تو انہوں نے اس میں یہ کہ جواب کیوں نہیں دیا کہ نہیں صاحب سردار جعفری کا موقف غلط ہے. مطلب یہ کہ اس کا کوئی جواب ترقی پسندوں کی طرف سے نہیں آیا. مجھے اس پر حیرت ہے اس لیے کہ آپ جیسے کھلے ذہن کے لوگ موجود تھے اس میں کہ شاہد صاحب جن کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی تھی کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہو، اگر اس کی بات سے ہم اختلاف ہم کو ہے اور وہ نظم اس میں یہ کہ ہم کو اچھی لگتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم اس میں یہ کہ اپنی بات کہیں، لیکن یہ صورت ہمیں نظر نہیں آتی. آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، آپ یہ صحیح کہتے ہیں. اگر دیکھیے میں تو ظاہر ہے کہ اس عمر میں نہیں تھا کہ میں اس وقت ان کا جواب دیتا. ایسی کئی چیزیں ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ قرۃ العین حیدر پر عائد کیا گیا کہ ان کو ترقی پسندی سے سسپینڈ کیا گیا، کرشن چند کو ترقی پسندی سے سسپینڈ کیا. یہ جو سسپینشن تھا یا اس طرح کی باتیں تھیں، اس کو کسی نے کبھی پسند نہیں کیا. مذہبی قسم کا نقطہ نظر یہ تھا کہ صاحب یہ خارج ہو گئے دائرہ شدت پسندی تھی. اللہ مغفرت کرے سردار جعفری صاحب اور ذو انصاری صاحب جیسے لوگوں کی جو پارٹی مینڈیٹ کو ترقی پسند مصنفین پر عائد کرنا چاہتے تھے، اور اسی کا نقصان پوری تحریک کو اٹھانا پڑا. خلیل الرحمن اعظمی جیسا شخص کون ان میں ترقی پسند نہیں تھا؟ جی سارے لوگ باقر مہدی اور سارے لوگ محمد علوی جیسے شاعر، سب لوگ یہ آپ کے وارث علوی ہیں، جو بھی سارے لوگ وہیں سے یہ ان سب کا جو ذہنی وہ ہے تربیت، ان کی پہلی ترقی پسندوں کی صف میں ہوئی ہے. بعد میں وہ بے اطمینانی انہیں باہر لے آئی. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسے ماحول میں جہاں دم گھٹ رہا ہو تو نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بھی زندہ آدمی تو نہیں بیٹھ سکتا. مطلب یہ کیا مسئلہ تھا کہ بھئی ہم اختلاف بھی رکھتے ہیں لیکن ہم ایک لفظ لکھیں گے نہیں. یہ ہماری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ ہمیں. لیکن اب اس وقت جو لوگ اختلاف اس سے کر سکتے تھے، احتشام صاحب، سرور صاحب، مجھے نہیں علم کہ انہوں نے زبانی کوئی اختلاف کیا یا نہیں کیا یا کیا ہوا. اور لیکن یہ کہ اس کی تائید کسی نے نہیں. آزادی کے بعد ہمارے یہاں جو سلسلہ شروع ہوا ادب میں، جو ایک لہجے میں اور اس کے جو سروکاروں میں جو تبدیلی پیدا ہوئی، تو اس میں ہم ایک دو دھارے سے نظر آنے لگے کہ صاحب یہ ترقی پسند ادب ہے اور یہ بعد کا ادب جیسے جدیدیت کا نام دیا گیا. جی. تو اس وقت جو اہم لوگ سامنے آئے، امیر حنفی صاحب، ارشاد صاحب کے
کے سلسلے میں مضمون لکھا تو وہ اس کو ایک یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ پہلا پتھر تھا ترقی پسندی کے قلعے پر. اس کے بعد سے ایک نیا رجحان یا تحریک جو بھی کہیں. کیوں پہلا پتھر تو اختر علی طلحری نے مارا تھا. نہیں وہ مطلب یہ جو ایک تاریخ بنی ہے شپون کے بعد جو تحریک والی شکل تحریر کے خلاف جی ہاں ان کی ترقی پسندی کے خلاف اختر علی طلحری ہاں وہ جی. اور اس کے بعد انہوں نے حنفی صاحب نے تو وہ لکھا ہی اور بہت بحث رہی ہے احتشام صاحب نے اس کا. یہ ایک تبدیلی جو اس وقت آزادی کے بعد 60 کے آس پاس اس میں شہریہ خود خلیل الرحمن اعظمی صاحب جو تھے انہوں نے ایک سلسلہ مضامین کا اور پاکستان میں پورے یہ ظفر اقبال اور احمد مشتاق اور یہ ناصر کاظمی کا سلسلہ پورا پھر ہندوستان میں شہریار اور محمد الوی اور عادل منصوری اور اس طرح کے لوگ جنہوں نے ایک مختلف لہجہ اختیار کیا, ایک بالواسطہ اظہار کا طریقہ اختیار کیا جس میں معنی اور لفظ کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو گیا تھوڑا, تو اس میں فہم کی مشکلیں پیدا ہوئیں, ابہام پیدا ہوا, تو اس پہ ایک یہ موقف قائم کیا گیا خاص طور پہ سزا جعفری صاحب کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے کہ یہ شاعری جو ہے وہ سمجھ میں آنے ایک پیچیدہ چیز ہے اور چیزستانی ایک چیز ہے اس کے اندر. تو اس کی طرف جواب بھی دیا گیا, تو ایک صف بندی پیدا ہوئی ہمارے یہاں. اس میں ایک بیچ کا بھی دھارا رہا, جیسے جس میں ایک شپون جیسے ایک طرف کا ایک قلمبردار تھا, دوسری طرف یہاں کتاب جیسا رسالہ جس میں غازی عبدالستار صاحب اور قمر رئیس صاحب اور سارے لوگ یہ لوگ شریک تھے. تو اس زمانے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صف بندی کہاں تک حقیقی تھی اور کہاں تک بعض چیزیں صرف اس وقت ہائی لائٹ ہو گئی تھیں جو اب ہمیں اس شکل میں نظر نہیں آتی اس شدت کے ساتھ؟ دیکھیے اس میں جدیدیت کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیں خاص وقت سے ہمارے یہاں شروع کرتے ہیں, لیکن اس میں علامت نگاری تو ایک جز رہی ہے اور علامتوں میں کا استعمال ہماری شاعری میں ہوتا رہا ہے. اس طرح سے نہیں ہوا, نہ اس طرح سے علامتیں بنی. یہ دیکھیے یہ تحریک اس میں فرانس کی ہے اور میلارمے کی پیروی نون میم راشد کے یہاں, میرا جی کے یہاں یہ ملتی ہے. اور نون میم راشد اور میرا جی کی جو مقبولیت تھی اس سے پھر ہمارے دوسرے شعراء کے یہاں دھیرے دھیرے اس کا اثر پھیلنا شروع ہوا. ایک بات یہاں پر اور ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصے تک ترقی پسند تحریک میں جان رہی اور بعض مسائل کی طرف انہوں نے توجہ دی. دھیرے دھیرے ترقی پسند اہم لوگ پنڈت نہرو کے ہمنوا ہوتے گئے. جب وہ کانگریس کے ہمنوا ہوتے گئے تو ظاہر ہے کہ پھر ترقی پسند تحریک کو ٹوٹنا تھا, اس لیے کہ پھر اس کے پاس کچھ رہ نہیں گیا تھا. نہ رہ جانے کی شکل میں جو ذہین طبع اچھے ہمارے لکھنے والے قلمکار تھے انہوں نے علیحدگی اختیار کی. اب اس وقت جو پہلا اثر نون میم راشد اور میرا جی وغیرہ کا شاعری میں تھا اور حلقہ ارباب ذوق میں بھی یہ سلسلہ ان کی نظموں میں رائج تھا. وہاں سے یہ ترقی کرتا گیا اور زیادہ بڑھا. دیکھیے شریف صاحب اس میں ایک بہت مزے کی بات ہے کہ آپ نے دو نام لیے, نون میم راشد اور میرا جی. ملازمے کے حوالے سے آپ نے علامت کے حوالے سے بات کی. جی وہ بہت صاف ایک علامت کے بارے میں بات ملازمے کہتا ہے جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ندی کو پہلی شکل میں ندی ہونا چاہیے, دوسری سطح پہ جا کے وہ کسی چیز کا وقت کا اختیارہ بنے کو بنے. بھائی جیسے ہمارے یہاں موبی ڈک اس میں ایک جو مشہور ترین ناول ہے اس میں ایک ہے ہرمن میلویل کا, تو پہلے اس میں ایک سمندر ہے, موبی ڈک ہے,
दूसरी सतह पे आके इसमें कि वो उसमें कि वो वक्त का और उसमें तसादुम का इस्तिआरा बन जाता है। तो मीरा जी के यहाँ मुझे इसमें जो अलामतें नजर आती हैं वो उस तरह की अलामतें राशिद और मीरा जी के यहाँ नहीं नजर आती हैं कि जो उसमें एक ही नदी पहली सतह पर भी नदी हो और अलामत उसमें एक ही जब तलाश की जाए तब भी नदी हो। हमें तो अख्तरुल ईमान के यहाँ वो सूरत हमको नजर आती है, हमें मीरा जी और राशिद के यहाँ तो वो सूरत नजर नहीं आती इतिहास का। तो ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन मीरा जी के यहाँ तो दो चीज़ें यकजा, राशिद के यहाँ भी मेरा ख्याल है दो चीज़ें यकजा हैं। अगर आप देखें तो नफ्सियाती तहरीक का असर उस वक्त फ्राइड की थियरी का असर शुरू हो गया था और उधर मिलारमे की अलामत निगारी। तो अगर आप देखेंगे तो राशिद के यहाँ वो जिनसियत भी है और मीरा जी के यहाँ भी वो है। मीरा जी ने जो जिन नज़मों के तज्ज़िये किए हैं उनके तज्ज़िये अगर आप मुलाहज़ा करें तो आप देखेंगे कि उसमें बाज़ चीज़ों को उन्होंने फ्राइड की थ्योरी के मुताबिक जिन्स की अलामत करार दिया है और उस जिन्स की अलामत के तहत उन्होंने उस नज़्म और उस शेर को की तौसीह की है कि ये सूरत हाल है। जी हाँ, इस नज़्म में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स एक ही तरह से असर ले। अब जो असर फैज़ के यहाँ है या दूसरे शुआरा के यहाँ या आपने अख्तरुल ईमान का जिक्र किया वो बिल्कुल अलग है। मेरा ये ख्याल है कि अख्तरुल ईमान की मिसाल तो हम किसी दूसरे शायर से दे ही नहीं सकते, नज़्म गोई में दे ही नहीं सकते हैं। ऐसा ज़बरदस्त नज़्म को मेरे ख्याल में सदियों में पैदा हुआ है। साहब ये दो शख्सियतें हमारे यहाँ तनकीद में आइकॉनिक उनकी हैसियत है, एहतशाम साहब की और सुरूर साहब की, और आपको मौका मिला कि उनके दर्स में शरीक होने का, तो एक औरा सा एक कायम होता है दोनों। हालांकि अब बहुत सी बातें हैं जिनसे हम इख्तिलाफ रखते हैं और हम उनको उस तरह कबूल नहीं करते, लेकिन अब भी तारीख में जिस तरह से उनकी रोशनी बरकरार है इस वक्त तक, तो आपके जहन में क्या उस जब आप उनके दर्स में शरीक होते थे क्लासरूम में और बाहर जो उनकी शोहरत थी, तो क्या असरात थे आपकी, क्या इमेज थी, क्या महसूस होता था आपको उनके यहाँ उनके शरीक बातें सुन के और उनके दर्द में शरीक होके? सर देखिए, हमेशा ये महसूस हुआ कि हम किसी बहुत बड़े आलिम के सामने बैठे हैं, इसलिए कि जितना मुताला इन लोगों का था और जिस तरह की गुफ्तगू थी, हर मौजू पर जिस तरह की कुदरत थी, एक बहुत बड़ी बात थी। यानी एहतशाम साहब हों या सुरूर साहब हों, ये इस मामले में यकसा थे कि आप चलते फिरते कोई अहम से अहम सवाल, कोई बड़े से बड़ा हवाला उनके सामने रख दीजिए तो वो वहीं के ऊपर खड़े होकर साइकिल किनारे करके आपको जवाब देते थे। ये नहीं कहते थे कि कल बात करेंगे या तुमने गलत जगह पूछा। हमने सीखा सवाल करना। ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए, आज सवाल से रोका जाता है, लेकिन हमें सवाल करना सिर्फ यही नहीं कि रोका नहीं गया, बल्कि सवाल करना सिखाया गया। तो हमारा बहुत कुछ इल्म जो है वो उससे मिला है जो हमने सूर साहब और एहतशाम साहब से सवाल कर कर के जाना और सीखा है। तो फरहत इसाद साहब, मैं नहीं समझता कि आज के शागिर्द फ़ख्र कर सकें अपने उस्तादों पर या मैंने भी बहुत दिनों पढ़ाया है, कोई शागिर्द मुझ पर फ़ख्र करे तो मैं तो कोई ऐसी बात उन्हें न बता सका और न पढ़ा सका जो बहरहाल मेरे उस्तादों ने, सुरूर साहब और एहतशाम साहब ने। आपने औरा का जिक्र किया, फरहत साहब वो यूँ नहीं बन गया था, यूँ नहीं बन गया था। हम लोग ये मालूम हो जाए कि एहतशाम साहब या सुरूर साहब फुला डिपार्टमेंट में आज उनका लेक्चर है, हम सब अपने क्लासेस छोड़ के उस डिपार्टमेंट में उनका लेक्चर सुनने चले जाते थे। एंथ्रोपोलॉजी पर पहली बार एहतशाम साहब को मैंने बोलते एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में सुना।
آج مجھ سے کوئی کہے کہ آپ آ کے ایک لیکچر دے دیجئے تو مشکل میں نہیں بول سکتا. تو یہ جو تھا یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اس وجہ سے ان کا اثر ان کی تحریر سے جن ان کے شاگردوں نے بھی اختلاف کیا. شمیم حنفی بھی ان کے شاگرد ہیں اور ان سے 100% متفق نہیں ہوں گے, لیکن ان کی شاگردی پر فخر کریں گے اور جو علم ان کو تھا اس علم پر. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کمٹمنٹ جو تھا وہ سچائی سے تھا. جس چیز کو انہوں نے سچ سمجھا اس کے بارے میں لکھا, کبھی بھی بلند باند دعوے نہیں کیے. یہ آپ ان کی تحریر میں پائیں گے. جو خلوص ان کے یہاں آپ کو شاعری میں نظر آئے گا, ان کے مضامین میں نظر آئے گا, اس موضوع کے سلسلے میں وہ آپ کو ہمیشہ متاثر کرتا رہے گا. ایسا ہے کہ یہ شاعری صاحب کی لکھنؤ میں آپ کی تربیت ہوئی, اتنے دو بڑے اس میں ایک ہی عالموں کے ہاتھوں. یہاں سے آپ دلی تشریف لے جاتے ہیں. دلی میں ظاہر ہے کہ خاص طرح کی سیاست اور خاص طرح کا ماحول, تو یہاں سے جانے کے بعد اتنے کہ آپ نے کیسے محسوس کیا دلی میں, آپ نے کیسے اپنے کو ایڈجسٹ کیا, اس لیے کہ لکھنؤ اور دلی کے ماحول میں میرا خیال ہے کہ اس میں کہ آپ جب گئے ہوں گے تو بہت فرق محسوس کیا ہوگا آپ نے. جی بہت فرق. تو کیا محسوس کیا آپ نے, کس طرح سے اس میں کہ توازن قائم کیا ان میں؟ سب بہت فرق محسوس ہوا, لیکن ظاہر ہے کہ زندگی کے لیے جو جدوجہد ہے وہ شعیب صاحب توازن پیدا کرا دیتی ہے. ظاہر ہے کہ مجھے ایم اے کے بعد بہت عرصے تک ملازمت کا انتظار کرنا پڑا تھا, اور پھر جب وہ ملی تو لکھنؤ کے ماحول کو اور اس کو چھوڑ کے جانا دشوار تھا, پھر بھی جانا پڑا. دلی کے فاصلے, دلی میں اس طرح کا ماحول نہ ہونا, چند لوگ تھے جن کے پاس کبھی جانا ہوتا تھا یا کبھی ملاقات ہو جاتی تھی, اور ان میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کا بہت ذکر کیا جا سکے. تو بہرحال وہ میں نے ایڈجسٹ کیا, اور اس کے سلسلے میں مجھے جو بھی ایفرٹس کرنی پڑی وہ کی, اور کسی گروپ میں نہیں شامل رہا, کسی ایسی جگہ پر نہیں بیٹھا. ہمارے یہاں ایک تبدیلی جو آئی ہے پچھلے 20-25-30 برسوں میں, جیسے شیام صاحب اور سرور صاحب اس زمانے میں اساتذہ کے مقام پر فائز تھے اور ادب کے ایک ماہرین میں بھی شریک تھے. یونیورسٹی کے پروفیسر, سینکڑوں طلباء کی تربیت کی انہوں نے, ربط رکھا, علم تقسیم کیا. اور اس زمانہ جو چونکہ اوائل کا زمانہ تھا جب یونیورسٹی سسٹم ہمارے یہاں ایوالو ہو رہا تھا, جس کا شکل پیدا ہو رہی تھی اس کی, تو ہم دیکھتے ہیں دھیرے دھیرے یہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک طرح سے ان کے یہاں ایک مہجر ہونے کا ایک عمل پیدا ہو گیا کہ ایک شکلیں منجمد ہونی شروع ہو گئیں, اور ایک بہت سخت گیر قسم کا نظام اور ایک مقتدرہ ایک اتھارٹی پیدا ہوئی کہ استاد جو ہے اس کا فاصلہ, مطلب طالب علم سے اس کا فاصلہ, وہ جو قربت تھی اس طرح کی جو پہلے تھی, ایک 1-to-1 ریلیشن شپ جو ہوا کرتا تھا, ایک ذاتی تعلق اور شفقت اور شریک ہونا, اور اپنا جتنا تجربہ ہے, جتنا فہم ہے اور جتنی علم ہے اس کو منتقل کرنا, اگلی نسل کو پہنچانا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز دھیرے دھیرے ہم نے کھوئی ہے, اور ادب میں بھی اس کا نقصان یہ نظر آتا ہے کہ اب جو سینئرس ہیں, جو وہ نئے جو لوگ ہیں ان کو یا تو دیکھتے نہیں ہیں یا کم دیکھتے ہیں, اور وہ خود اپنے ایک جو بنائے ہوئے جو ان کا ایک ذہنی فضا ہے اور اس میں اس طرح سے محصور ہیں کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نئی نسل میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, اور نہ شاعری ہو رہی ہے, نہ افسانہ لکھا جا رہا ہے, نہ تنقید لکھی جا رہی ہے. تو جیسے یہ کہ باب سخن جو ہے وہ بند ہو چکا ہے, جو کہ ایک غیر فطری سی چیز ہے. اگر زندہ لوگ ہیں تو ان کا ذہن بھی زندہ ہوگا اور ان کے یہاں
تخلیقی صلاحیتیں بھی زندہ ہوں گی. تو یہ ایک ایسی اس سلسلے میں آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ جو اس پوری برادری سے میں شامل بھی ہیں اور اس کی بڑی اہم اس کا رکن ہے, تو یہ میرا احساس جو ہے اس میں کتنی صداقت آپ محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں, آپ بہت صحیح کہہ رہے ہیں. شروع میں تو نہیں, یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جس زمانے میں 1961 میں دہلی گیا اور سن 2000 تک میں وہاں رہا, جی بالکل, تو بہت عرصے تک وہی ماحول تھا, کم سے کم اردو کے شعبوں کا, اس لیے کہ چھوٹا شعبہ تھا اور اساتذہ اور طلباء ایک دوسرے کے بہت قریب تھے, ایک دوسرے کی ضرورتوں کے لیے بھی تھے اور تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی وہ قریب تھے. تو وہ ماحول جو شاید پہلے جس کا حوالہ آپ نے دیا وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 80 85 اور 90 تک وہ ماحول رہا, لیکن 80 85 کے بعد دوریاں پیدا ہوئیں, شاید ذہن زیادہ کاروباری ہو گئے. اس وقت اردو پڑھانا ایک خدمت بھی سمجھا جاتا ہے. اساتذہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ اردو پڑھنے کے بعد یہ طالب علم کرے گا کیا, لہٰذا نئے نصابات لائے جائیں. دہلی یونیورسٹی, میں دہلی یونیورسٹی میں بھی رہا, آپ نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا ذکر کیا, میں دہلی یونیورسٹی میں ریڈر, میں دلی یونیورسٹی میں تھا, پروفیسر میں جی ہوا. تو دلی یونیورسٹی میں ایسے کورسز پہلی بار شروع کیے گئے اردو ڈپارٹمنٹ میں, جرنلزم کا کورس, اور ایک بہت عجیب و غریب کورس جس کی وجہ سے فرحت صاحب شعبے کے معلوم نہیں کتنے لوگوں کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں ملازمت ملی, اور وہ کورس تھا جو آج تک شاید کسی کو نہیں معلوم ہوگا, کریٹیو ایکسپریشن. ایک پیپر انٹروڈیوس کیا گیا, اس کا نام ہی تھا کریٹیو ایکسپریشن, جس میں ان کو تربیت دی جاتی تھی لکھنے کی. فیچر آپ کس طرح سے لکھیں, ڈرامہ آپ کس طرح سے لکھیں, آپ ایک مشاعرہ ہے اس کی کیمنٹری آپ کو لکھنا ہے, اینکرنگ آپ کس طرح سے کریں, یہ ساری چیزیں یہ کی گئی. آپ یہ سمجھیے کہ ڈائریکٹر تک وہی اسٹوڈنٹ جن کو کریٹیو ایکسپریشن پڑھایا گیا تھا دلی ریڈیو اسٹیشن کے عہدوں پر پہنچے, جو آپ یہ سمجھیے کہ اس طرح سے یہ کورسز جو ہیں یہ چلائے گئے. تو یہ جو قربت تھی وہ بنی رہی. اس کے بعد اس میں کاروبار شامل ہوا, اور اب ظاہر ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فرحت صاحب بہت شرمندگی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ اساتذہ بھی کاروباری ہو گئے, تو اب بچا کیا. ایک صورت اور اس میں کی بڑی عجیب و غریب و بڑی عبرتناک نظر آتی ہے. آپ کیسا محسوس کرتے ہیں ایک قاری اور ایک قلمکار کی حیثیت سے, کہ اب ہم کو لگتا ہے ہندوستان میں کہ شمس الرحمان فاروقی اور گوپی چند نارنگ, ان دو لوگوں کے علاوہ اس میں ایک ہی, یا تو ان کی حمایت میں کچھ لوگ کھڑے ہیں یا ان کی حمایت میں کھڑے ہیں. ان کے علاوہ اس میں کہ کوئی تنقید اس میں یہ کہ آزادانہ طور پر نہ لکھی جا رہی ہے اور بہت کم لکھی جا رہی ہے, بہت کم چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مطلب ایک دو گروہوں میں بٹ کے لوگ اس میں ایک طرح سے ذہنی غلامی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اس صورتحال کو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ سب میں اسے سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے اساتذہ نے اپنے شاگردوں کی حیثیت سے ان کی صحیح تربیت نہیں کی, ان میں احساس علم و ادب کا نہیں پیدا کیا. ایسے لوگ آج بھی دوسروں کی بیساکھیوں پر چلنا جو ہے اس کو آسان سمجھتے ہیں. اگر آزادانہ طور پر آپ کچھ اپنی رائے رکھتے ہو تو اس طرح کی اس میں آپ شامل نہیں ہوں گے. میں بہت اچھی بات نہیں ہے, لیکن میں یہ آپ کو حوالہ دوں کہ طالب علموں کی حیثیت سے میں نے اپنا تھیسس لکھا تھا
جس میں مطلب یہ آپ کا جدید اردو تنقید والی بعض چیزوں سے مجھے سرور صاحب کے اتفاق نہیں تھا. میں نے اس کا ذکر اپنے اس تھیسس میں کیا, میں نے اس اختلاف کا اظہار اس میں کیا. لوگوں نے کہا کہ سرور صاحب ایگزامنر ہوں گے تو تھیسس ریجیکٹ کر دیں گے. میں نے کہا سرور صاحب میرے استاد ہیں, اگر وہ ریجیکٹ کر دیں گے تو اس قابل ہوگی. اور انہوں نے ریجیکٹ نہیں کی, اور ہمیشہ انہوں نے مجھے میرے مجمع میں بیٹھ کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا غالب ایوان غالب میں کہ کوئی باہر کے کوئی صاحب سے کہ یہ میرا شاگرد ہے. تو باقر مہدی برابر میں کھڑے تھے, تو انہوں نے کہا کہ سرور صاحب میں بھی تو آپ کا شاگرد ہوں. تو تم کیسے میرے شاگرد ہو گئے؟ تو یہ مطلب اس وقت کی بات ہے کہ جب میں ان کے خلاف لکھ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے تھے کون سا مضمون اب لکھ رہے ہو, کیا لکھا تم نے. یہ بڑائیاں تھیں جنہوں نے کھڑا ہونا سکھایا. اگر اس وقت آپ میرے ہاتھ کی لکڑی کو توڑ دیتے تو میں کھڑا نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. تو شارف صاحب اب آپ کا پہلا جو عشق تھا شاعری کا, کچھ اس کی طرف آئیں اور کچھ شعر اگر آپ عنایت کریں ہمیں تو ایک. ہاں بہت دیکھیے مجھے یاد نہیں رہتا, کچھ لکھا ہوا ہو آپ کے پاس تو اجازت دیں تو میں ایک دو غزلیں آپ کو. ایک غزل کے چند شعر. سر میں چاندی کے چمکنے کا سما دیکھا نہ تھا. سر میں چاندی کے سر میں چاندی کے چمکنے کا سما دیکھا نہ تھا. فصل اپنی ہو چکی آخر کبھی سوچا نہ تھا. کیا بات. واہ. سر میں چاندی کے چمکنے کا سما دیکھا نہ تھا. فصل اپنی ہو چکی آخر کبھی سوچا نہ تھا. ریت پر یوں ہی میں ناخن سے بناتا تھا حروف. ریت پر یوں ہی میں ناخن سے بناتا تھا حروف. نام تیرا جان کر میں نے کبھی لکھا نہ تھا. نام تیرا جان کر میں نے کبھی لکھا نہ تھا. ریت پر یوں ہی میں ناخن سے بناتا تھا حروف. نام تیرا جان کر میں نے کبھی لکھا نہ تھا. ایک صحرا تھا صداؤں کا ہر ایک جانب مگر. ایک صحرا تھا صداؤں کا ہر ایک جانب مگر. بولتے سب تھے وہاں لیکن کوئی سنتا نہ تھا. بولتے سب تھے وہاں لیکن کوئی سنتا نہ تھا. کیا ہوا شارب یہ تیاری کہاں جانے کی ہے. کیا ہوا شارب یہ تیاری کہاں جانے کی ہے. تم تو یوں بیٹھے تھے جیسے اب کہیں جانا. تم تو یوں بیٹھے تھے جیسے اب کہیں جانا نہ تھا. کیا ہوا شارب یہ تیاری کہاں جانے کی ہے. سر میں چاندی کے چمکنے کا سما دیکھا نہ تھا. دو شعر. حرف حق لکھ کے قلم سر ہوا اپنا لیکن. حرف حق لکھ کے قلم سر ہوا اپنا لیکن. رشتہ کوئی تو چلو سر سے قلم کا نکلا. رشتہ کوئی تو چلو سر سے قلم کا نکلا. کفر و ایمان کے جھگڑے میں ہوئی عمر خراب. کفر و ایمان کے جھگڑے میں ہوئی عمر خراب. فرحت صاحب دل خدا ہی کا رہا اور نہ صنم کا نکلا. دل خدا ہی کا رہا اور نہ صنم کا نکلا. ایک غزل سنا دوں, باقی تو پھر ادھر ادھر ایسے ہی چھوٹے موٹے شعر ہیں.
اتنا کافی ہوگا میرے خیال ہے آپ کے لیے. ذرا سے ردیف یہ نئی غزل ہے اس لیے آپ کو سامنے پیش کیے دے رہا ہوں. کون کہ آج کل بڑے سیاسی دعوے ہوتے ہیں, غریبی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں. کون کہتا ہے نہیں بے سر و ساما باقی, کون کہتا ہے نہیں بے سر و ساما باقی, چند شاداں سر محفل تھے پریشاں باقی. چند شاداں سر محفل تھے پریشاں باقی. وہ جو کرتے ہیں اندھیروں کی تجارت وہ کریں, وہ جو کرتے ہیں اندھیروں کی تجارت وہ کریں, ہم بھی رکھیں گے اسی طرح چراغاں باقی. وہ جو کرتے ہیں اندھیروں کی تجارت وہ کریں, ہم بھی رکھیں گے اسی طرح چراغاں باقی. اور کس سے پوچھیں کہ کہاں جا بسے اس شہر کے لوگ, کس سے پوچھیں کہ کہاں جا بسے اس شہر کے لوگ. کوئی دلبر ہے نہ عاشق نہ حریفاں باقی. کس سے پوچھیں کہ کہاں جا بسے اس شہر کے لوگ. کوئی دلبر ہے نہ عاشق نہ حریفاں باقی. ہاں چلو ختم ہوئی روز کی یہ بخیہ گری. شعیب نظام صاحب, ہاں چلو ختم ہوئی روز کی یہ بخیہ گری. اب نہ دامن رہا باقی نہ غریباں باقی. اب نہ دامن رہا باقی نہ غریباں باقی. ہاں چلو ختم ہوئی روز کی یہ بخیہ گری. اب نہ دامن رہا باقی نہ غریباں باقی. ایک شعر یہ فرحت احساس صاحب, ظلم کو ہار کا احساس دلانے کے لیے, ظلم کو ہار کا احساس دلانے کے لیے کربلا آج بھی ہے شام غریباں باقی. ظلم کو ہار کا احساس دلانے کے لیے کربلا آج بھی ہے شام غریباں باقی. اور جیب و داماں نہیں باقی ہیں تو کیا ہے شارب. جیب و داماں نہیں باقی ہیں تو کیا ہے شارب. آبلا پائی کو ہر جہاں ہے بیاباں باقی. نہیں اب تو بالکل آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے, یہ تازہ غزل ہے تو میرے خیال سے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں اور اسی قسم کے بہت ہی خوبصورت شعر ہمیں تحفے ہمیں ملتے رہیں گے. اور بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے زحمت کی اور ہمارے ساتھ بہت شکریہ, اپنے خیالات میں شریک کیا. ہمیں بہت اچھا لگا, اتنی گفتگو کرنے کا موقع ملا, بہت خوشی کی بات ہے. یادیں تازہ کرائیں آپ نے.